الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جو نعمتیں اگر انسان دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کر بھی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور بن مانگے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان بھی ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت بھی ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے پھر ان کے اعمال کی قدردانی بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا نابالغ بچہ ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کہیں نماز کی حالت بنا لیتا ہے، مصلی بچھا کر اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تسبیحات کی شکل بنا لیتا ہے، تو گویا یہ نیک عمل کی جو شکل بناتا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اس بچے کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہمارا یہی نابالغ بچہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا گناہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر مہربانی تو ہے کہ ہمارا نابالغ بچہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا ثواب والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور اگر گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کا گناہ والدین کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جا رہا۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر مہربانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، پھر اس کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دو فرشتے مسلط کیا جاتے ہیں، ایک فرشتہ جو اس کے ثواب کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ جو اس کے گناہ کو لکھتا ہے۔ تو ثواب لکھنے والا فرشتہ جو ہے اس کو سردار بنایا گیا ہے۔ پھر جب یہ بالغ بچہ کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیت کرتا ہے، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہوتا ہے تو اس کی نیکی کو فوراً اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی صرف نیت کی ہے، عمل نہیں کیا، لیکن نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہوتا ہے فوراً اس کو اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب یہی نابالغ بچہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنے سردار سے یعنی نیکی لکھنے والے فرشتہ سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، کیا میں اس کے گناہ کو لکھ لوں؟ تو نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو مت لکھو۔ پھر جب وہ انسان گناہ کر بھی لیتا ہے، گناہ کو انجام دے بھی دیتا ہے، تو پھر گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنے کی لکھنے والے فرشتے سے اپنے سردار سے پھر پوچھتا ہے کہ اس نے اب گناہ کو کر بھی لیا ہے، کیا اب اس کے گناہ کو لکھ لوں؟ تو نیک لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو مت لکھو، ابھی اس کی توبہ کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم نے صرف نیک کام کا ابھی ارادہ کیا ہے، عمل نہیں کیا، پھر بھی اس کا ثواب رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ابھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا بھی انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر مہربانیاں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے یا نیک کام کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیک عمل کی، اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اس کو فوراً خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اور
وہ اس کے نیکی کو فوراً اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی نیت کرتا ہے، تو فرشتے کو اس کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کو اس کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے اور وہ فوراً اس گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی قدردانی ہے۔ پھر جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، تو جوانی میں جو یہ نیک عمل کیا کرتا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، لیکن اب بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے یہ نیک عمل نہیں کر پا رہا، یہ نیک عمل کر نہیں پا رہا، تو جو جوانی میں یہ عمل کیا کرتا تھا اب بڑھاپے میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جو انسان کسی جوانی کے اندر کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، پھر جب یہ انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے، ایسے لوگ مہیا کر دیتا ہے جو کل اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں، یہ انعامات ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہمارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کرے، جب کھانے کا ایک لقمہ کھائے تب بھی میری تعریف کرے، جب پانی کا گھونٹ پیے تب بھی میری تعریف کرے۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا حال اللہ کی نعمتوں کھا کر ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہمارے دانت بھی گھس گئے، لیکن ہمارے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ہمارے دانت بھی گھس گئے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا گیا انسان اپنی ناشکری کی بنا پر۔ انسان کے ذرا سا درد ہو جائے، انسان کو ذرا سا بخار ہو جائے، فوراً انسان اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا گیا انسان اپنی ناشکری کی بنا پر۔ من ای شیء خلقہ، انسان ذرا غور تو کر کے دے، اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا ہے، گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، پھر اللہ رب العزت نے ایک مدت تک اس کو ٹھہرایا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ رب العزت اس کے نکلنے کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ رب العزت اس کو موت دے کر قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اب انسان نے ہرگز وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، میں انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں اتارتا ہوں۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو اپنے کھانے کے اندر ہی دیکھ لے کہ یہ کھانا، یہ روٹی کا ٹکڑا جو تیرے ہاتھوں میں آتا ہے کھانے کے لیے، یہ کتنے مراحل سے گزر کے، کتنی مشقتوں سے گزر کے تیرے ہاتھوں میں آتا ہے کھانے کے لیے۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچے تو صحیح، کبھی ایک منٹ کے لیے ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ روٹی کا ٹکڑا کتنی مراحل سے گزر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ ایک دانہ تھا، یہ گیہوں کا ایک دانہ تھا، اس کو کسان نے منو من مٹی کے نیچے دبا دیا تھا، دفنا دیا تھا۔ ایک دانے کی، ایک گیہوں کے دانے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ وہ فصل اگائے؟ وہ زمین کے اندر سڑ بھی سکتا تھا، وہ دانہ وہاں پر ختم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اتنی طاقت دیتا ہے اس دانے کو کہ وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے اس کی کونپلیں باہر آتی ہیں۔ پھر اس کی کونپل بھی اتنی کمزور کہ ہوا کے ذریعے بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے، ایک چڑیا بھی اس کو آ کر توڑ سکتی ہے، لیکن میرا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔
سورج کو حکم ہوتا ہے تو اس کو روشنی پہنچائے تو اس کو روشنی پہنچتی ہے، ہوا کو حکم ہوتا ہے تو اس کو ہوا پہنچائے تو اس کو ہوا پہنچتی ہے، تب جا کے وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ انسان نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان نیک نیت کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ پھر جب پودا بڑا ہو جاتا ہے، پھر تیار ہو جاتا ہے، کسان اللہ کے بھروسے پر کھیتی کرتا ہے، پھر اس فصل کو کاٹتا ہے، پھر اس کو کاٹنے کے کتنے لوگ لگتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے، کتنی محنت ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے، پھر اس کا دانہ الگ کیا جاتا ہے، دانہ الگ کرنے کے بعد پھر اس کو چکی میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کر اس کی پسائی ہوتی ہے، پسائی ہونے کے بعد پھر وہ آٹا ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، بچیاں اس آٹے کو گوندتی ہیں اور دھوپ کے اندر آگ کے سامنے تپش کے آگے بیٹھ کر وہ روٹی کو توے کے اوپر ڈالتی ہیں، تب جا کر روٹی کا ٹکڑا ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے کھانے کے لیے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے تیار نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد انسان دعا کا بھی اہتمام نہیں کرتا۔ اگر انسان کھانا کھانے کی بعد کی دعا کا اہتمام کر لے تو یہ بھی تعریف ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کے اندر ہی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، موسلا دار بارش، ثم شققنا الارض شقا، ہم اس کو مختلف جگہوں سے زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا، ہم اس سے باغات اگاتے ہیں، وعنبا وقضبا، ہم اس سے انگور اور سبزیاں اگاتے ہیں، وحدائق غلبا، گھنے باغات اگاتے ہیں، متاعا لکم، کس کے فائدے کے لیے؟ اے انسان تیرے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ان نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، اے انسان تیرے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے۔ فاذا جاءت الصاخہ، پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب انسان کے کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ سنائی دے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن قیامت آئے گی، کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی بچے سے بھاگے گا، ہر انسان اپنے حال میں پریشان ہوگا۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بن مانگے نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے تو ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر انسان ہمیں آنکھ نہ دیتا، آنکھوں میں روشنی نہ دیتا، ہم اللہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں بینائی کیوں نہیں دی، ہمیں آنکھیں کیوں نہیں عطا فرمائی۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم اللہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کے لیے یہ زبان نہ دیتا، بولنے کی طاقت نہ دیتا، اللہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں زبان کیوں نہیں دی۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں معذور کر دیتا، ہاتھوں پیروں سے معذور کر دیتا، تو اللہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، بن مانگے عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو، ان اعضاء کو دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نابینا سے پوچھئے جا کر کہ جو بچپن سے
اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے چاہ رہا ہے لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا. اس سے جا کر پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اس گونگے سے پوچھئے کہ جو اپنی زبان سے ایک لفظ بولنے کے لیے ترس رہا ہے، اس سے جا کر پوچھئے کہ بولنے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اس بہرے سے پوچھئے جو اپنے کانوں سے اپنے بیوی بچوں کی آواز، اپنے ماں باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہا ہے، اس سے جا کر پوچھئے کہ سننے کی قوت، سننے کی طاقت کیا ہوتی ہے. لیکن تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے. ان نعمتوں کے ملنے پر بھی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ان چیزوں کے اوپر ذرا غور کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کریں. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، تاکہ ان کے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہو، دین کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا شوق و ذوق پیدا ہو. آپ بھی خود بھی ان دعا کو پڑھا کریں اور بچوں کو بھی اس دعا کی تلقین کیا کریں. وہ دعا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.